فیصل آباد میں ہوا دل دہلا دینے والا واقعہ، بیٹے نے اپنی جنت اپنی ماں کو مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ شام کو جب وہ اپنی والدہ کو ملنے آیا ہے، ہنسی خوشی وہ باتیں بھی کرتا رہا ہے، کھانا شانا اس نے کھایا ہے، رات کو سوتے ٹائم ہی کوئی ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تھانہ بٹالہ کالونی کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک بیٹا اپنی ہی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا وجوہات تھیں اور کیا حقائق ہیں، میرے ساتھ سب انسپیکٹر ذیشان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ رات 2 سے 2:30 کے دوران ہمیں یہ اطلاع بذریعہ 15 ملتی ہے کہ ایک خاتون کو اس کے بیٹے نے چھریاں مار کے زخمی کیا ہے۔ جب ہم اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پولیس موقع پہ پہنچتی ہے، تب وہ جو خاتون تھی وہ ابھی زندہ تھی لیکن اس قابل نہیں تھی کہ وہ کوئی بیان دے سکے۔ اس کو پھر ہم موو کرتے ہیں ہاسپٹل کی طرف علاج معالجے کے لیے، لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ جائے وقوع تھا جہاں پر یہ قتل ہوا تھا، وہاں پر آپ نے کیا شواہد اکٹھے کیے، کیا کیا حقائق آپ کے سامنے آئے؟ وہ خاتون تھی، اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، تقریباً اس کی عمر تھی 8-9 سال، وہ موقع پہ موجود تھی۔ اس نے بتایا کہ میرا بھائی، جو اس عورت کی پہلی شادی میں سے اس کا بھائی تھا نا، ماما کو چھریاں ماری ہیں۔ جائے وقوع سے آلہ قتل بھی برآمد ہوا یا پھر اس نے چھپا دیا تھا اس کو کہیں؟ نہیں، اعلیٰ قتل اس نے چھپا دیا تھا، وہ تو بعد میں جب ہم نے اس کو پکڑا ہے پھر برآمد کیا ہے۔ کس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ یہ خاتون کا شوہر مدعی ہے اس کیس کا۔ تو یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ والدہ نے بیٹے سے 2500 روپیہ لیا تھا، یہ معاملہ جب سوشل میڈیا پہ آیا تو یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ نہیں، 2500 روپے والی بات فی الحال نظر تو کوئی نہیں ہے۔ ویسے لڑکے سے بھی انٹروگیشن کی تھی اس بارے میں، کہتا کہ میں نے اپنی والدہ سے 2500 روپے لیے تھے، لیکن یہ کوئی چھوٹی سی ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے کسی بات پہ، اسی تلخ کلامی میں اس نے چھریوں کے وار سے قتل کیا ہے۔ کیا ایج تھی لڑکے کی؟ تقریباً 16-17 سال۔ یہ بھی بتایا جا رہا تھا اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی والدہ سے ملنے گیا تھا ان کے گھر۔ جی بالکل، لڑکے کی شادی ہو چکی ہے 1 سال پہلے۔ یہ جو لڑکا ہے یہ رہتا ہے اپنے دادی لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ اس کی شادی ہوئی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ الگ گھر میں رہ رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ دوسری شادی وجہ بنی اس کی، تو کیا یعنی کہ دوسرا باپ، اس کے ساتھ کوئی معاملات ایسے چل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی والدہ کو قتل کیا؟ نہیں، دوسرے باپ کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک تھے، بلکہ کچھ عرصہ یہ اس کی موبائل شاپ پہ کام بھی کرتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ملتا رہا ہے۔ اگر اس نے اس وجہ سے قتل کرنا ہوتا تو شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، پہلے بھی ایسا یہ قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس ملزم کو آپ نے کتنے ٹائم کے بعد کہاں سے گرفتار کیا اور کون کون سے آپ کو ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لانا پڑا؟ جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے تو ہم نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لایا، ٹیکنیکل وسائل کو بھی، ہیومن ریسورسز کو بھی، اپنے مخبران بھی ہم نے مقرر کیے، اور الحمدللہ ہم نے اس وقوعے کے تقریباً 12 گھنٹے کے اندر ہم نے ملزم کو اریسٹ کر لیا تھا۔ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رات کے تقریباً 2:30 پر آوازیں آتی ہیں، جو اس کا خاتون کا شوہر تھا وہ بیدار ہو کے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ اس کا بیٹا جو چھریوں کے وار سے قتل کر رہا ہوتا ہے۔ کیا اس نے پہلے سے یہ پلان کیا ہوا تھا تو چھری وغیرہ وہ ساتھ لے کے آیا تھا یا وہیں سے اس کے اپنی والدہ کے گھر سے لی اس نے؟ چھری تو اس نے والدہ کے گھر سے ہی لی ہے، کیونکہ ان کے کچن میں موجود تھی دوسری چھری بالکل اسی ٹائپ کی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چھری وہ ساتھ نہیں لے کے آیا۔ شام کو جب وہ اپنی والدہ کو ملنے آیا گھر تو تب تو کہتے ہیں کہ بالکل ہنسی خوشی وہ باتیں بھی کرتا رہا ہے، کھانا شانا اس نے کھایا ہے، رات کو سوتے ٹائم ہی کوئی ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، وہی تلخ کلامی اس میں بعد میں آ کے یہ اس وقوعے کا سانحہ کا سبب بنی ہے۔ وہ اس کی والدہ نے اس کی پرورش کی، اس کو اتنا بڑا کیا اور وہی اپنی والدہ کا قاتل بن گیا۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ سراسر شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے اور عدم برداشت ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتا تو آج اتنا بڑا سانحہ سامنے نہ آتا۔